لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد یہ بیان تقدیر سے متعلق چل رہا ہے۔ باب الایمانی بالقدر، اس کا عنوان ہے تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث شریفہ تقدیر کی اہمیت اور تقدیر کی حقیقت سے متعلق گزشتہ نشستوں میں گزری۔ اب آج ایک حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس بارے میں کہ آدمی کے لیے جو چیز مقدر ہوتی ہے وہ ضرور اس کی زندگی میں اس کو صرف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کی تقدیر میں جو چیز لکھی ہوتی ہے اللہ کے پاس، تو آدمی ضرور اپنی زندگی میں اس کا سامنا کرتا ہے۔ آدمی اپنی تقدیر سے آزاد اور اس سے آدمی لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آدمی اپنی تقدیر سے وابستہ ہو کر رکھتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کے لیے اگر زنا بھی مقدر ہے تو وہ اس میں ضرور مبتلا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدمی کی تقدیر میں زنا سے اس کا ایک حصہ لکھ دیا اور ضرور وہ اس حصے کو پائے گا۔ بس آنکھ کا زنا غیر محارم کو دیکھنا اور زبان کا زنا شہوانی کلام، نفسانی باتوں سے متعلق کلام کرنا، دل آرزو اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی۔ امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے اس کو متفقہ طور پر روایت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زنا تو یہ ہے کہ آدمی غیر شرعی طور پر عورت سے ناجائز تعلق قائم کرے، یہ تو زنا کی آخری حد ہے۔ لیکن مگر غیر محارم پر نظر پڑنا یا غیر محارم کو شہوت سے چھونا، یہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ اسی طرح کچھ اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پر اس کے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ضرور پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا اور کانوں کا زنا سننا، غیر محارم کو دیکھنا یا آنکھوں کا زنا، اور غیر محارم سے متعلق یا فحش گانے، عام طور پر یہ جو فلمی گانے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سب زنا سے متعلق ہی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک شخص کو، ایک آدمی کو غیر محارم کی طرف راغب کیے جانے والی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے سارے جو نغمے اور گیت ہیں یہ سب گویا کان کے یہ زنا میں مبتلا کر رہے ہیں۔ زبان کا زنا، اس طرح کے گانوں کو گانا اور اس طرح کی فحش باتوں کو زبان سے پکڑنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا غیر محرم کو پکڑنا اور پیر کا زنا ناجائز مقامات کی طرف چل کر جانا، اور دل کا کام یہ ہے کہ دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، اور دل کی آرزو کی تصدیق شرمگاہ کرتی ہے۔ یعنی دل تو آرزو کیا لیکن اب انسان اپنے قوت ارادی سے دل کی آرزو کو جھٹلاتا ہے۔ دل جو تمنا کر رہا ہے، جس ناجائز کام کی، جس ناجائز فعل کی نفس خواہش کر رہا ہے، اس کو جھٹلانے کا کام انسان کی قوت ارادی کا ہے۔ انسان اپنے پختہ ارادے کے ساتھ نفس کی اس خواہش کا دفاع کرے اور اس کے مقابل میں ٹھہر جائے۔ یہ نہیں کہ نفس خواہش کیا تو اس نفس کو اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آزادی دے دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آدمی کو اللہ نے نفس کے ساتھ عقل بھی دیا،
تو نفس اگر خواہش کر رہا ہے تو انسان اپنی عقل کو کام میں لائے اور غور کرے کہ یہ جو عمل ہے ہوشیاری کا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے، اور انسانی معاشرے میں کوئی ایک سلیم الفطرت انسان بھی اس کام کو کوئی مناسب اور جائز نہیں سمجھتا۔ لہذا اپنی عقل کو کام میں لائے، اپنی عقل کے ذریعے سے نفس کی اس خواہش کو جھٹلا کر ثابت کر دے۔ انسان اپنی تقدیر کے لکھے کے موافق عمل کر رہے ہیں، سارے انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز تو پڑھ رہے ہیں، اور خیرات کرنے والے جو خیرات کر رہے ہیں، کوئی آدمی محنت کر کے جو کمائی کر رہا ہے، اور جو شخص چوری کر رہا ہے، اور جو شخص شراب پی رہا ہے، یعنی اچھے برے سارے کام لوگ جو کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے پاس اللہ کی تقدیر میں لکھے ہوئے، اللہ کے علم میں کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد فلاں شخص یہ اچھائی کرے گا، یہ برائی کرے گا، اور یہ شخص اچھا ثابت ہوگا اور یہ شخص برا ثابت ہوگا۔ یہ اللہ کے علم میں ہر چیز، کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلے مزینہ کے 2 آدمیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیے آج لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اور جس بات کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جو ان کی تقدیر میں مقدر ہو چکی ہے کہ اس کے موافق وہ عمل کر رہے ہیں، یا ایسی چیز ہے جو ان کی تقدیر میں بروز ازل نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ وہ زمانے آئندہ میں جیسا جیسا ان کو سوچتا ہے وہ اپنے اختیار سے عمل کرتے جاتے ہیں، اس کے بغیر کہ پہلے سے ان پر مقدر ہو، اور نبی کے فرمانے کے موافق نہ کرنے سے ان پر عذاب ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ جو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اپنی تقدیر کے لکھے کے موافق عمل کر رہے ہیں، اور اس کی تصدیق کتاب اللہ کے سورہ الشمس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس انسان کی جان کو درست اور ٹھیک بنایا، پھر اس کی بد کرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء و الہام کیا۔ اس کی روایت کی ہے امام مسلم نے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور، یہ بندے جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کیا اچانک ان کو سجھائی دیتا ہے اور اچانک سدھرتا ہے، اور یہ اچانک کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی ریکارڈ پہلے سے تقدیر میں نہیں ہوتا، یا یہ کہ یہ جو کچھ بھی اب کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے، یہ سب کچھ کیا تقدیر میں اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں، اللہ کی تقدیر میں یہ سب موجود ہے۔ بندے جو آئندہ کام کرتے جاتے ہیں، کیا یہ پہلے سے اللہ کے علم میں رہتا ہے اور اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یا یہ نہیں، بلکہ اچانک بندے کو سمجھ میں آتا ہے اور اپنے اچانک کر لیتا ہے، اور اللہ کو نعوذ باللہ اس کا کوئی علم بھی نہ ہو اور اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرنے والا ہے، جو کچھ کرتا ہے، پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کہ کون بندہ نمازی بنے گا، کون بندہ پرہیزگار بنے گا، کون بندہ فسق و فجور میں مبتلا رہے گا، کون چوری کرے گا، کون شرابی بنے گا، کون کافر بنے گا، کون مسلمان ہوگا، کون زندگی میں کتنی نیکیاں کرے گا اور کتنی برائیاں کرے گا، یہ سب اللہ کے علم میں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حضور، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کے اندیشے سے خسی ہونے کی اجازت مانگنے پر
ارشاد ہوا کہ جو کچھ تم پر پیش آنے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی جب وعیدیں سنی، زنا کا جب گناہ کا پتہ چلا کہ زنا میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے، حرام کاری میں، بدکاری میں، جب کسی عورت کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کا بڑا گناہ جب یہ معلوم ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے عذاب سے خوف کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کی کہ حضور اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم خصی کروا لیں یعنی آدمی اپنے جو مردانگی کے جو پارٹس آف باڈی اس کو ناکارہ کر لیں، جیسے بکروں کو خصی کیا جاتا ہے، کھیت میں کام کرنے والے بیلوں کو خصی کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خصی، تاکہ آدمی کے پاس وہ قوت ہی باقی نہ رہے جس کی وجہ سے آدمی ناجائز تعلق قائم کرتا ہے. یہ مقصد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سے اس بات کی اجازت مانگنا چاہتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ قوت ہے اللہ کی طرف سے کی ہوئی. یہ قوت ایسی ہے کہ جو جائز طریقے سے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور ناجائز طریقے سے. تو جو چیز جائز اور ناجائز دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے اس کو پوری ختم کر دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا کی پیدائش اور دنیا کے پھیلنے پھلنے پھولنے کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا، اور یہ انسانی نسل کے بڑھنے پھلنے پھولنے کے سلسلے کو اللہ نے قائم کیا. اللہ کی خود مرضی ہے کہ دنیا خوب سے خوب پھیلے اور پھولے. تو اب اگر ہم یہ عمل اگر کیا جائے تو پھر دنیا کب کہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ایسی نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے، اس قوت کو دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمیٹڈ طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا. اس کی اجازت اللہ نے لمیٹڈ طریقے سے دی، یعنی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو 4 خاتونوں سے 4 خواتین سے وقت واحد میں نکاح کیے رکھنے کا حکم دیا. لہذا 1 نہیں 2 نہیں 3 4 عورتوں سے وہ اپنے نکاح کے معاملے کو قائم کر سکتا ہے اور اپنی اس قوت کا استعمال کر سکتا ہے. 5ویں عورت 4 عورتوں کے ہوتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور کسی عورت سے بغیر نکاح کے تعلق قائم نہیں کر سکتا. تو لہذا اگر کسی کو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا ہے تو اس کے لیے جائز طریقہ شریعت نے نکاح کرا. اور اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، بیوی کو کھلانے پلانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کو بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے کے لیے ایک طرف تو تم بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس مالی حیثیت نہیں، اور دوسری طرف تم کو اندیشہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اب اس کا کیا مداوع ہے؟ تو بتایا گیا کہ آدمی روزے کا اہتمام کرے، ہر ایک دن 8 روزے کا اہتمام کر لیا کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت کی عبادت ہو جائے گی اور آدمی زنا میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی عورت کے اوپر ظلم و زیادتی بھی نہیں ہوگی. دیکھیے ہوتا ہی ہے بسا اوقات زبردستی والدین اپنے بچے کی شادی کر ڈالتے جبکہ بچہ ابھی کمانے نہیں لگتا، اور لڑکی کے والدین کو یہ تسلی اور دلاسا دیتے ہیں کہ ہم ہیں نا، ہم کھلائیں گے ہم پلائیں گے. کہ کس کی زندگی کا بھروسہ؟ شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد اب گھر کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں تنگی اور قلت ہونے لگتی ہے، اور پھر اب اس کا سارا وبال اس خاتون پر اتارا جاتا ہے اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ شادی کر کے لاتے وقت تو سامنے والوں کو تسلی اور اطمینان دیا ہے، لیکن اب شادی کر کے آ جانے کے بعد الٹا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا شوہر تو کماتا ہے، تیرا شوہر تو ناکارہ ہے، نکما، سستی ہے، کاہل ہے. اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں، جب کیا وعدہ کیے تھے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، جب ذمہ داری لیے تو پھر وعدے کو نبھا. لہذا ایسی ساری صورتوں سے بچنے کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ لڑکی کا شوہر، عورت کا شوہر جو عاقد ہے وہ خود اگر کمائی خود نہ ہو، اگر کمانے کے قابل نہ ہو، جس کی وجہ سے عورت کے حقوق، اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، تو
تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کہ وہ انسان کمانے کے قابل نہ ہو شادی نہ کرے، البتہ اپنی اس قوت مردمی کا غلط استعمال ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے کا اہتمام کرے۔ صوم داؤدی، صوم داؤدی کا مطلب ہے ایک دن 8 روزہ رکھنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت تھی کہ ہر ایک دن 8 روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ یہ صوم داؤدی، ہر روز روزہ رکھنا، یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس سے منع کی کہ روزانہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے انسان اپنے معمولات کو جاری نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے معمولات میں فرق آ جاتا ہے، زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہوتے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم روزے کا زیادہ شوق ہی رکھتے ہیں تو صوم داؤدی رکھا، ایک دن 8 روزہ رکھا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک جوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے نفس پر زنا کا اندیشہ ہے، اور میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ عورتوں سے نکاح کر سکوں، کیا مجھے خصی ہونے کی اجازت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خصی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت مردمی کو ختم کر لے، کہ وہ جو مردانگی کے اعضاء ہیں اس کو ناکارہ بنا دے، جس کو کہتے ہیں خصی، خصی ہونے کی اجازت مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ ایسا ہی حضور سے سوال کیا، اجازت مانگی، عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ، پھر سہبارہ میں ایسا ہی عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ چوتھی بار جب میں نے یہی سوال عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، جو کچھ تم پر پیش آنے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا، جف القلم بما ہوا کائن۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یعنی دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تقدیر کے قلم میں لکھ کر فارغ ہو گیا، تقدیر کا قلم وہ ساری باتیں لکھ دیا، اب تم کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا جانے والا نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی سے جو اللہ کے پاس مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب تو چاہے تو خصی بنے یا اختیار کو چھوڑ دے، یعنی اللہ کے مقدر میں، اللہ کی تقدیر میں تمہارے حق میں جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے وہ تو ہو کر رہنے والا۔ اب تم خصی بننے سے بھی اس عمل میں رکاوٹ نہیں ہوگی جو مقدر ہے، یا تم خصی نہیں بنیں گے بھی تو اس عمل میں رکاوٹ ہونے والی نہیں ہے، جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ لہذا اب جب ہر چیز تقدیر کے تحت ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت چلتا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ خصی نہ بنا جائے، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، اور خصی نہ بنا جائے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ امام بخاری نے اس کی روایت کی۔ ان چند روایات کے بعد ہم درس حدیث کی گفتگو کو مختصر کرتے ہیں۔ کچھ فقہی احکام آپ حضرات کی گوشت گزار کر رہے ہیں۔ فقہی احکام کے بیان کے بعد آپ حضرات اگر کوئی سوال ہو، نوجوان حضرات ہوں یا بزرگ حضرات، ان کے جو بھی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، سوالات ہوں، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر بڑی آواز سے آپ اگر اپنا سوال پیش کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو بھی مل جائے گا، اور آپ کا سوال اگر سب کے سننے میں آ جائے تو سب کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ گزشتہ ہفتے ہم وضو کے احکام بیان کر رہے تھے، وضو کے فرائض کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ وضو کے 4 فرائض، وضو کے اندر 4 کرنے کے ضروری کام ہیں کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ وہ 4 کام ضروری ہیں، اس میں سے ایک بھی مس نہیں ہونا۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھوئیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 کام نہایت ضروری ہیں۔
اور ماں باپ کی دوسری وضو کی سنتیں جیسے مسواک کرنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور ہر وضو کو دھوتے وقت 3 مرتبہ دھونا، اور دھوتے وقت جو وضو دایاں اور بایاں ہو تو اس میں دائیں کو پہلے کرنا، بائیں کو بعد میں کرنا۔ یہ فرائض میں نہیں، سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں۔ تو دیکھیے اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وضو واجب ہونے کی شرط کیا۔ آدمی کے اوپر وضو جو واجب ہوتا ہے اس کے شرائط بتایا گیا تھا کہ آدمی پر وضو کب واجب ہوتا ہے؟ جب آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو، صاحب سمجھ ہو۔ پاگل ہے یا نابالغ کم عمر کم سمجھ بچہ ہے تو اس کے اوپر وضو واجب نہیں۔ اگر سے انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، آ کر رکعت باندھ لیا، نماز پڑھ کر چلے گئے، کم سمجھ ناسمجھ بچہ ہے تو اس کے اوپر وضو واجب نہیں۔ لیکن ایک بالغ سمجھدار آدمی ہے تو وہ نماز شروع کر بھی نہیں سکتا بغیر وضو، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن پاگل مجنون اگر قرآن کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اللہ کے پاس معاف، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ لیکن سمجھدار آدمی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وضو درست ہونے کی کیا شرط ہے، وضو کب صحیح ہوتا۔ وضو صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جن مقامات کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے ان مقامات کی چمڑی پر پانی اچھی طرح سے پہنچنا چاہیے۔ پاک پانی اس عضو کی چمڑی پر پوری طرح سے پہنچنا چاہیے، ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کا یقین ہونے کے لیے کہ پانی ہمارے چمڑی پر اچھی طرح سے پہنچ گیا اور چمڑی پوری طرح سے دھل گئی، اس کا یقین ہم کو حاصل ہو جانا، تو اس کے لیے آپ ہاتھ سے جب رگڑیں گے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں۔ رگڑیں گے نہیں، خالی اوپر سے پانی ڈال دیے، سمجھ پکڑے اور ڈال دیے، یا نل کی ٹوٹی کے نیچے ہاتھ لے گئے اور ایسا رکھ دیے اور ہٹا دیے، تو اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کبھی موسم سرما میں جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو اب سرما کے موسم میں بال ایک جگہ جمع ہو کر خشکی کی وجہ سے وہاں پر تھوڑا سا ببلز پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی پھگے کے معنی کوئی بلبل پیدا ہو جاتے ہیں، بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پانی وہاں پر یعنی بالوں کے درمیان کچھ ہوا جمع ہو جاتی اور پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا، اور پھر جب آپ ہاتھ ہٹائیں گے نل کے نیچے سے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا حصہ خشک رہتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اعضائے وضو کو دھوتے وقت رگڑنا چاہیے، رگڑنے سے جسم کا کوئی حصہ خشک باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ناپاکی کے ایام سے خالی رہیں۔ ناپاکی کے ایام میں اگر خواتین وضو کریں گی تو ان کا وضو درست نہیں ہوگا۔ ناپاکی کے ایام میں وضو کرنے سے وضو درست نہیں ہوتا، تو ناپاکی کے ایام بھی جاری نہ ہو تب کہیں وضو درست ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیزیں بھی پائی نہ جا رہی ہوں تب وضو صحیح ہوگا۔ یعنی وضو کرتے وقت ایسی کوئی صورت پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ وضو کر رہے ہیں، کوئی آدمی طہارت کے لیے گیا اور پیشاب سے خالی ہوا۔ سابق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آدمی کے لیے وضو اس وقت تک شروع کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل کو اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ پیشاب کے خطرے پوری طرح سے پیشاب کی نالی سے باہر نکل رہے ہیں، پیشاب کے مکمل طریقے سے رک جانے کا اس کے دل کو اطمینان ہونے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص جلدی میں پیشاب کیا اور فوری اٹھ گیا طہارت میں، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فوری جب آدمی اٹھے گا، آدمی فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ خطرات آہستہ آہستہ آتے ہیں، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے، کچھ دیر طہارت خانے میں وقت دینا چاہیے، پیشاب اٹھنے کے بعد بھی کچھ دیر آدمی کو وہاں انتظار کرنا چاہیے تاکہ کچھ خطرات
نالی کے اندر سے پوری طرح سے نکلتا ہے۔ اگر آدمی اس کا انتظار کیے بغیر طہارت لے کر باہر نکل جائے گا اور وضو شروع کرے گا تو ہوگا یہ کہ وضو کے دوران قطرات نکل جائیں گے تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ وضو کے دوران ایسی کوئی چیز پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح وضو صحیح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ایسی کوئی چیز جسم پر لگی ہوئی نہ ہو جو پانی کو چمڑی تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ وضو آپ کا صحیح کب ہوگا؟ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کے جسم پر ایسی کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو جو پانی کو چمڑی تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پانی کو چمڑی تک پہنچنے نہیں دیتی وہ چیز، کوئی ایسی چیز جسم پر لگی ہوئی ہے جو پانی کو چمڑی تک پہنچنے نہیں دیتی، تو ایسی چیز اگر لگی ہوئی رہے گی تو اس سے آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ وضو درست ہونے کے لیے ایسی چیز کو پہلے ہٹانا، صاف کرنا ضروری ہے۔ بتا سکتے ہیں آپ کو کون سی چیز ہے؟ جیسے کہ آئل پینٹ ہے، یہ اور کیا بولتے ہیں آپ کے چربی ہوتی ہے، اور آپ کے موم ہے، اس طرح کی جو بھی مختلف قسم کی تیل ہے۔ تیل اگر گاڑھا ہو، کوئی ایسی کوئی اگر تیل پتلا ہے، جیسے عام طور پہ ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ پر جو سگناٹ ہوتی ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں کرتی، کھانے کے بعد کھانے میں جو تیل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو چکنی اتنی زیادہ ہے کہ اس نبیز جسم کے اوپر اس کی ایک لیئر جم جاتی ہے، ایک لیئر پکڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے وہ ٹیٹوز وغیرہ ہے تو اس کی ایک پرت جم جاتی ہے۔ تو جو چیز کی جسم پر پرت جم جائے اور وہ پانی کو اندر پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو پھر جب تک کہ وہ آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں، صاف نہیں کریں گے، آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی لیے خواتین کو سختی سے منع کیا گیا، مسلمان خواتین کو، کہ وہ نیل پالش کا استعمال نہ کریں۔ ناخنوں کی پالش جو ہوتی ہے وہ نہیں لگانا چاہیے مسلم خواتین۔ اگر وہ ناخن کی پالش لگا کر وضو کر رہی ہیں تو ان کی نماز غلط ہو رہی ہے، صرف دل کی تسلی کے لیے نماز پڑھ رہی ہے لیکن نماز ہوتی نہیں۔ ہاں البتہ مہندی لگائی، مہندی میں بھی لیکن آج کل سننے میں آ رہا ہے بعض کچھ ایسی کیمیکل کی مہندیاں نکل گئی ہیں کہ وہ کیمیکل کی وجہ سے جسم کے اوپر ایک پرت اور لیئر پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ یہ جو ہماری پتے والی جو مہندی ہوگی، یہ مہندی سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس سے کوئی لیئر نہیں جمتی، لیکن آج کل جو مصنوعی مہندیاں نکل رہی ہیں یا پھر مہندی کے اندر جو دوسرے کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسی لیئر اور پرت جمتی ہے، بیٹھتی ہے کہ جس کی وجہ سے کھبلی بن جاتی ہے، اب وہ کھبلی اگر پانی کو چمڑی تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو پھر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو فروز کر نکالنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ قدرتی مہندی جو ہوتی ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ بتا رہے ہیں کشم عین و شحم، جیسے کہ موم ہے اور چربی، یہ چند مسائل وضو سے متعلق اس کی ایک چھوٹی سی فصل تھی، الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وضو کے کچھ اور بھی احکام ہیں وہ ایک دوسری فصل میں لے کر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ پان کھا سکتے ہیں، ایک شاید پوچھ رہے تھے سوال، پان جو لوگوں پہ ملتا کھا سکتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ پان کو کھا سکتے ہیں، زردہ بھی رہتا ہے نا اس کو، زردہ مکروہ ہے، بغیر زردے کے کھا سکتے ہیں۔
بغیر زردے کے کھا سکتے ہیں. زردہ جو ہے مکروہ ہے، یعنی جیسے لہسن کھا کر مسجد میں آنا منع، ایسے ہی زردہ کھا کر جب تک کہ مسواک نہ کیا جائے مسجد میں آنا منع. چار امام کے بارے میں تھوڑا بتائیے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ ہے یا کیسا مطلب ہے؟ چار امام جو ہے جی یہ الگ دین نہیں لائے. جی چاروں امام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کر ہی دین کے احکام کی تشریح کی ہے. وہ لوگ کبھی بھی دعویٰ نہیں کیے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث سے ہٹ کر اس پر چلو، ہم ایک نیا دین لائے ہیں اس پر چلو، ایسا کبھی نہیں بولے. بلکہ وہ ہمیشہ یہی بولے کہ دیکھو قرآن دین کے احکام کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت پر عمل کرو. قرآن کی آیت میں اگر کوئی مسئلے کا حکم نہیں مل سک رہا ہے یا ہماری عقل نہیں منہ نکال سک رہی ہے تو پھر اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر نظر ڈالو، اور اس میں بھی ہم کو کوئی حل اگر نہیں مل پایا تو پھر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیتوں اور حدیث شریفہ کے کلیکشن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے موجودہ مسئلے کو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے مسائل سے تقابل کر کے اس میں جو سملیرٹی، اس میں جو یکسانیت اور مماثلت ہے اس پر غور کرتے ہوئے اب یہ نئے پیش آمدہ مسئلے کا بھی حکم ڈھونڈ کر نکال لینا چاہیے. اس کو استحاد کہتے ہیں. تو یہ کبھی بھی چاروں امام کبھی بھی کوئی الگ دین کے ہونے کا دعویٰ نہیں کیے. کبھی یہ نہیں بولے کہ قرآن کو چھوڑ دو اور ہم جو مذہب بتائے ہیں اس پر عمل کرو، بلکہ وہ یہی بول رہے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ہی ہم یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، حدیث شریف سے ہی ہم. تو یہ کیا ہے؟ تشریح ہے، کامنٹ نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک استاد جماعت میں لیکچر دی، جماعت میں کلاس روم میں استاد ایک لیکچر دی. لیکچر دینے کے بعد طلباء کو ایک طالب علم کو اٹھا کر بولے کہ دیکھو جو ابھی بولا گیا تم اپنے اون ورڈس میں تم ذرا بولو. تو ایک بچہ اٹھ کر استاد کے سنے ہوئے سبق کو نے اپنے الفاظ میں دہرایا. پھر اور ایک دوسرے طالب علم کو چلو تم بھی اس سنے ہوئے سبق کو اپنے الفاظ میں، تم اپنے الفاظ میں بولو. تو اب دیکھیے اس طرح چار طلباء اٹھ کر استاد کے سنے ہوئے سبق کو سمرائز کی، اس کا خلاصہ بیان کیا. تو لیکن چاروں کا جو بیان ہے وہ استاد کے سبق سے ہٹ کر نہیں ہے. اس کی بنیاد استاد کا وہ سبق ہی ہے، استاد کا وہ لیکچر ہے. اسی لیکچر کو پہلے طالب علم نے اپنے فہم سے جو سمجھا اس کے مطابق ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. دوسرا طرف اب اگر آپ ٹیلی کریں گے وہ چاروں طلباء کے الفاظ کو تو ظاہر ہے کہ چاروں کے الفاظ میں، چاروں کے جملوں میں، تعبیرات میں، ایکسپریشنز میں فرق آ جائے گا. لیکن چاروں کی بنیاد، چاروں میں سے کوئی بھی طالب علم اپنے استاذ کے لیکچر کو کراس کر کے اس کی مخالفت میں نہیں بول رہا. بس قریب ایسا ہی معاملہ ہے اس کا چاروں مذاہب کا. چاروں مذاہب کا یہی معاملہ ہے کہ چاروں مذاہب حق ہیں اور چاروں مذاہب یہ قرآن اور حدیث کی گویا تشریح ہے. اب امت کے لوگوں کو چاہیے کہ کسی ایک مذہب کی اتباع کر لیں. ایسے نہیں کہ کبھی ہمارے اپنی آسانی یہ مذہب میں دکھی، کبھی اس میں کا مسئلے پر عمل کر لیے، اور کبھی ہماری اپنی سہولت دوسرے مذہب میں دکھی اس پر عمل کر لیے. ایسا یہ کیا ہے؟ نفسانی خواہش ہو جاتی ہے. یعنی آدمی کا نفس اس کو بہکاوے میں لا رہا ہے، شیطان اس کو بہکاوے میں لا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آدمی بجائے شریعت پر عمل کرنے کے شریعت کا کھلواڑ کر رہا ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ کسی ایک امام کو آپ مستقل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کی اخلاص کی نیت سے اتباع کریں. کتنے ٹائم کے بعد وہ مطلب امام جو بنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کتنا ٹائم کے بعد جو امام چاروں امام کا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام قرآن پاک کے
جو آیتیں اور احادیث شریفہ ہوتی ہیں صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے. اس زمانے میں جو بھی مسائل پیش آتے تھے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا بہت ایسا بھی ہوا. صحابہ کے زمانے میں بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو حضور کے زمانے میں کبھی ایسی کوئی نوبت نہیں آئی. تو اس بارے میں نہ قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے تھی، نہ کوئی حدیث شریف ان کے سامنے ہوتی. تو سارے صحابہ مل کر بیٹھ کر اس پر اپنا اظہار خیال کرتے اور پھر سارے صحابہ جس رائے پر متفق ہوتے اس کو دین کے شرعی حکم کے طور پر اپنایا جاتا. تو دیکھیے آپ یہاں پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث، سارے صحابہ مل کر کوئی ایک رائے پر اتفاق کر جاتے. اس کو اجماع امت یا اجماع صحابہ کہتے ہیں، یعنی اتفاق امت، صحابہ کا اتفاق. تب یہ بھی بہت ہی کم مسائل ایسے ہوئے کیونکہ بہت زیادہ تر مسائل تو قرآن اور حدیث میں بیان ہو چکے تھے، حضور سب کچھ بتا چکے تھے. اب کچھ ایسے مسائل تھے جو تھوڑے بہت جب عرب سے نکل کر اسلام دوسری ممالک میں پہنچا، فتوحات ہونے لگیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری تہذیبوں کے ساتھ میل جول ہوا تو کچھ مسائل پیش آنے لگے تو صحابہ کرام اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے لگے. تو صحابہ کرام خود ہم کو ایک نمونہ دیے. صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، خلفائے راشدین ہم کو ایک نمونہ دے دیے کہ دیکھو قرآن اور حدیث میں جو مسئلے نہیں تھے ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی پرکھ کر اس کا حکم دریافت کر لیں. تو اب اس کے بعد یہ چاروں ائمہ بھی اب جب تک اور زیادہ دنیا پھیلتی، اسلام اور دور دور تک پھیل گیا، تو مختلف نسلوں، مختلف قسم کے رنگ، ذات پات، تہذیبوں کے لوگ اب اسلام سے جڑنے لگے. تو ان کی اپنی تہذیب اپنی جگہ، پھر ان کے اپنے مسائل مقامی علاقائی، یہ ساری چیزیں جمع ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کریٹ ہوئے. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری کی، حضور کی ہجرت کے 80 سال کے بعد کی، 80 سال کے بعد. لیکن مطلب کنٹینیویشن اس حساب سے ہے کہ صحابہ کرام مسائل کو جو حل کرتے تھے اس کا تسلسل چل رہا تھا. وہ تسلسل چلتے ہوئے تابعین تک آیا، پھر وہی تسلسل سے یہ ائمہ حضرات نے دین کے مسائل کو حل کرنا اور اجتہاد کا طریقہ انہوں نے سیکھا. تو اس کے اندر کوئی ڈسکنٹینیویشن نہیں، تسلسل اس طریقے سے ہے کہ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتائے، صحابہ نے پھر صحابہ سے تابعین نے اس طریقے کو سیکھا، تابعین سے طبع تابعین، طبع تابعین سے پھر اور آگے کے علماء. اس طرح قیامت تک جب کبھی کچھ بھی مسائل پیش آئیں گے تو علماء اس کو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جو نظائر ہوں گے، اس کے جو سملیرٹیز ہوں گے، اس میں غور و فکر کر کے اس سے ملتا جلتا کون سا حکم زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کے قریب ہے وہ حکم نکال لیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.